السلام علیکم. مسٹر اینڈ مسز بیسٹ جس کی رائٹر ہے مریم فیاض، اس کی یہ 40ویں ایپیسوڈ ہے. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے. شام کی نرم روشنی چھت کے فرش پر سنہرا فرش بچھا رہی تھی. ہوا میں ہلکی ٹھنڈک گھلی ہوئی تھی اور مغرب کا آسمان گلابی، نارنجی اور ہلکے نیلے رنگوں کا حسین امتزاج بنائے کھڑا تھا. دلان چھت کی ریلنگ کے پاس کھڑی دونوں ہاتھوں سے ریلنگ تھامے نظریں افق پر جمائے کھڑی تھی. اس کے لمبے بال ہوا سے الجھ رہے تھے اور اس کا دوپٹہ بار بار ہوا میں لہرا کر کندھوں سے سرک جاتا. چند لمحے بعد عیسیٰ سیڑھیاں چڑھتا چھت پر آیا. اس کے ہاتھ میں 2 کپ چائے کے تھے. دلان کو دیکھ کر وہ مسکرا دیا، جیسے یہ منظر اس نے اپنی دعا میں مانگا ہو. وہ کچھ قدم چل کر اس کے قریب آیا، مگر دلان نے اب بھی پلٹ کر نہیں دیکھا. بس آسمان کی طرف دیکھتی رہی، جیسے کچھ تلاش کر رہی ہو. آسمان میں کیا دیکھ رہی ہو؟ عیسیٰ نے مدھم لہجے میں پوچھا. دلان نے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، وہی چیز جو تمہاری آنکھوں میں چھپ گئی ہے، سکون. عیسیٰ کے قدم وہیں تھم گئے. چند لمحے وہ بس اسے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھا. ایک چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا. میرے لفظ تمہارے جملوں سے ہار جاتے ہیں دلان. وہ چائے کا کپ لیتے ہوئے ہلکے سے ہنسی. اور تمہاری خاموشی میرے دل کو ہرا دیتی ہے. دونوں چند لمحوں تک خاموش رہے، بس ہوا کی سرگوشی اور دل کی دھڑکنوں کی بازگشت. عیسیٰ نے آہستگی سے اس کے چہرے کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں چھپے سوالات کو پڑھا. پھر اس کی پیشانی کے پاس ایک الجھا بال انگلیوں سے پیچھے کیا. اگر تم ایسے ہی چپ چاپ میری خاموشیوں میں سانس لیتی رہی تو ایک دن یہ دل تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا. دلان کی پلکیں لرزی. اور میں اسے اپنی آنکھوں کے نیچے چھپا لوں گی، عیسیٰ کہ کوئی اور تمہاری دھڑکن نہ سن سکے. عیسیٰ نے قدم اور بڑھایا. دلان کی سانسیں تیز ہو گئی، دل بے اختیار دھڑکنے لگا. عیسیٰ، اس کی آواز میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی. اتنے قریب کیوں آ رہے ہو؟ تھوڑا فاصلے سے بات کرو. عیسیٰ کے ہونٹوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ ابھری. تم سے فاصلہ رکھنا میرے بس میں نہیں دلان. اور پھر وہ چائے کے کپ ایک طرف رکھ کر اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا. دلان کی آنکھیں جھلک گئی، جھک گئی، چہرہ لال ہو چکا تھا، ہوا جیسے تھم گئی ہو، وقت رک سا گیا ہو. عیسیٰ نے دھیرے سے اس کے دونوں ہاتھ تھامے. میرے لیے تم دعا بن کر آئی ہو، اور دعا سے فاصلہ کون رکھتا ہے؟ دلان کے لبوں پر ایک کمزور مگر دل کو چھو لینے والی مسکراہٹ ابھری، اور اس لمحے وہ دونوں لفظوں سے نہیں، دل سے باتیں کرنے لگے. دھوپ تیز تھی، مگر ہوا میں ایک عجیب سی نرمی تھی، جیسے سورج نے آج کچھ لمحوں کے لیے تپش روک لی ہو. شاید وقت بھی تھم کر ان دونوں کو دیکھ رہا تھا. لان کی روشنیوں پر پیپل کے درخت کے سائے دھیرے دھیرے جھول رہے تھے. ایک طرف لکڑی کی بینچ پر اشال بیٹھی تھی، سفید شلوار قمیض میں، بال پشت پر آدھے بندھے اور آنکھوں میں ایک گمسم سی چمک. اس کی انگلیوں میں چائے کا کپ تھا، مگر توجہ کہیں اور. پاس رکھے چھوٹے سے میز پر پھولوں کی ٹوکری اور ایک کھلا ہوا ناول پڑھا تھا، مگر اشال نہ ناول پڑھ رہی تھی نہ چائے پی رہی تھی. اور تب قدموں کی آہٹ آئی، وہ آہٹ جسے وہ دور سے بھی پہچان لیتی تھی. موسیٰ آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریب آیا. سادہ سفید کرتا پاجامہ، آستینیں کونھیوں تک موڑی ہوئی اور پیشانی پر سوچوں کا ہلکا سا بادل. مگر جیسے ہی اس نے اشال کو دیکھا، اس کے چہرے پر دھوپ جیسی مسکراہٹ بکھر گئی. کافی وقت ہو گیا تم یوں خاموش بیٹھتی ہو تو دل کو کچھ ہوتا ہے، موسیٰ نے نرمی سے کہا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا. اشال نے ایک لمحہ نظریں ملائی، پھر ہلکا سا مسکرائی، جیسے دھوپ میں نمی گھل گئی ہو. خاموشی کبھی کبھی سب کچھ کہہ دیتی ہے، اشال نے دھیرے سے کہا اور نظر چائے کے کپ پر ٹکا دی. موسیٰ نے اس کے ہاتھوں پر نظریں جمائی، وہی نازک انگلیاں جن پر کبھی وہ نادانی میں بے وجہ خفا ہو جاتا تھا، اب وہی انگلیاں خاموش پیغام دے رہی تھی. وہ آگے جھکا، آہستہ سے اس کے کپ کو ہاتھ میں لیا اور خود ایک چسکی لی. تلخ ہے جیسے تم آج ہو، وہ مسکرایا. اشال کی ہنسی چھوٹ گئی. وہ وہی ہنسی تھی جسے موسیٰ نے مہینوں سے ترسا ہوا محسوس کیا تھا. اور تم آج میٹھے ہو، خلاف معمول، اشال نے چھیڑا. جب تم سامنے ہو تو تلخی کیسے رہ سکتی ہے؟ موسیٰ نے وہی پرانا انداز اپنایا جس میں نرمی، محبت اور ضد تینوں کا امتزاج ہوتا تھا. پھر وہ خاموش ہو گیا. ہوا میں پیپل کے پتوں کی سرسراہٹ تھی، دور کہیں فوارے کی چھینٹیں، اور ان کے بیچ ایک خاموش سا عہد کہ یہ پل صرف ان کا ہے. موسیٰ نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور اشال کی انگلیوں کو چھوا. وہ نہیں چونکی، نہ رکی، جیسے برسوں بعد کوئی لمس اپنا محسوس ہوا ہو. یہ سکون ہے یا سزا؟
اشال نے آہستہ سے پوچھا۔ اگر تم ساتھ ہو تو دونوں گوار ہیں۔ تم نے مجھے اپنی محبت میں جگہ دے کر بہت بڑا احسان کیا ہے، موسیٰ نے کہا، اور پھر اس کے ہاتھ پر لب رکھ دیے، نرم سا بوسہ جو وعدے، تلافی اور دعا تینوں کی مانند تھا۔ دھوپ اب آہستہ آہستہ جھکنے لگی تھی اور ان کے بیچ لمحے کچھ اور گہرے ہونے لگے تھے۔ اسی لمحے ٹیرس کی کھڑکی پر کھڑے حنان کی نظر ان پر پڑی۔ اس کے لبوں کے کنارے پھیلے اور دل مطمئن سا ہو گیا، جیسے ماضی کی کھلی کتاب کا پنہ کسی نے دھیرے سے پلٹا ہو۔ موسیٰ کی محبت اشال کے لیے وہ اتنے سالوں سے دیکھتا آ رہا تھا اپنی آنکھوں سے، اور وہ اشال کی طرف سے مطمئن تھا، مگر نہ جانے کی اس کا دل ماہین کی طرف سے پریشان رہتا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی جہان پر اعتماد نہیں کر پا رہا تھا۔ اب اس کے پیچھے کیا وجہ تھی وہی جانتا تھا۔ ایک خوف اس کے سینے میں دفن تھا جسے چاہ کر بھی وہ نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ خوف، ہاں خوف کس کا؟ ماضی کا؟ ماضی؟ ہاں ماضی کس کا؟ ماضی محبت کا۔ محبت؟ ہاں محبت۔ کمرہ خاموش تھا، ایئر کنڈیشنڈ ہوا کی مدھم سرسراہٹ اور کبھی کبھار باہر سے آتی کی بورڈ کی آوازیں اس خاموشی کو بس چھو کر گزر جاتی تھی۔ حاتم فائلوں میں سر دیے بیٹھا تھا، ماتھے پر ہلکی شکنیں جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ قمیض کی آستینیں کونیوں تک موڑی ہوئی تھی، ٹائی قدرے ڈھیلی اور بال قدرے بکھرے۔ وہ مصروف کم اور الجھا ہوا زیادہ لگ رہا تھا۔ اچانک دروازہ نوک کیے بغیر کھلا اور دانین اندر داخل ہوئی، سفید اور نیوی بلو رنگ کے خوبصورت جوڑے میں ملبوس، فائلز ہاتھ میں، چہرے پر وہی آشنائی بھری مسکراہٹ۔ آپ کی سائن کی ہوئی رپورٹ سر؟ حاتم نے سر اٹھایا، آنکھوں میں تھکن چھپی تھی، لیکن دانین کو دیکھتے ہی لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، وہ مسکراہٹ جو صرف ایک انسان کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ رکھ دو، حاتم نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ دانین نے فائل میز پر رکھی اور حاتم کی طرف بغور دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا، پھر سے سر درد؟ حاتم نے سر ہلایا، نہیں بس دماغ میں شور سا ہے۔ دانین مسکرائی، آپ کے دماغ میں شور ہو تو باقی دنیا میں طوفان آتا ہے۔ حاتم ہلکا سا ہنسا، تم اتنی خوش کیوں ہو آج؟ کیونکہ آپ نے میری بنائی ہوئی چائے بغیر ناک چڑھائے پی لی صبح، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، حاتم نے نرمی سے کہا۔ تمہاری ہر چیز عادت بن گئی ہے، چائے ہو یا تمہاری باتیں۔ دانین خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھ کر میز کے کونے پر بیٹھ گئی۔ سر اگر اجازت ہو تو ایک میٹنگ کی درخواست ہے۔ حاتم نے ابرو چڑھائے، کیسی میٹنگ؟ دانین نے دھیرے سے کہا، 5 منٹ کی آنکھیں بند کرنے کی میٹنگ، تاکہ آپ کے دماغ کا شور کم ہو جائے۔ حاتم نے مسکرا کر آنکھیں بند کی، تم نہ ہوتی تو شاید میں تھک ہار کر کب کا بیٹھ گیا ہوتا۔ دانین اس کے قریب ہوئی، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی، اور آپ نہ ہوتے تو میں ابھی تک کنفیوز، بے قرار اور کافی اکیلی ہوتی۔ چل ہمیں خاموشی کے گزرے۔ حاتم نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، تمہیں کبھی لگا کہ ہم بس ایک دوسرے کو سہارا دے رہے ہیں؟ محبت شاید کہیں بیچ میں چھوٹ گئی ہو۔ دانین نے آہستگی سے اس کی کرسی کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ محبت روز ایک نئے روپ میں آتی ہے، کبھی مسکراہٹ میں، کبھی بحث میں، اور کبھی سر درد میں بھی۔ حاتم نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ کاش ہر دن ایسا ہوتا۔ ایسا ہی ہے، بس آپ محسوس نہیں کرتے۔ حاتم نے آہستہ سے اس کا ہاتھ چوما، تم میرے سکون کا آخری کنارہ ہو دانین۔ دانین نے دھیرے سے مسکرا کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، اور آپ میری زندگی کی سب سے خوبصورت بے ترتیبی ہو۔ دونوں کے درمیان ایک پرکیف خاموشی چھا گئی۔ باہر دنیا ویسی ہی تھی، شور، کام، وقت کی دوڑ، لیکن اس کیبن کے اندر وقت تھم چکا تھا۔ حاتم نے آہستہ سے کہا، چلو آج کام جلدی ختم کرتے ہیں، شام کو واک پر چلیں۔ دانین نے شرارتی انداز میں کہا، واک یا آئس کریم؟ واک جس کا اختتام آئس کریم پر ہو سکتا ہے۔ ڈیل۔ دونوں نے ہنستے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھا، جیسے زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہو، ایک ساتھ ہونے کی مکمل تسلی۔ دوپہر کے سائے جیسے گھر کے اندر ٹھہر سے گئے تھے۔ کمرے میں ہلکی دھوپ فرش پر سنہری دھاریاں بنائے بیٹھی تھی، پردے آدھے کھلے تھے اور باہر سے آنے والی ہلکی ٹھنڈی ہوا فضا میں ایک عجیب سی سکون امیز بے چینی گھول رہی تھی۔ حنان بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے خاموش آنکھوں سے خلا کو تک رہا تھا، چہرے پر بے آواز سوچوں کی گہری لکیریں تھی۔ سامنے کھلے دریچے سے آتی ہوا اس کے بالوں کو ہلکا سا جھلا رہی تھی۔ ایک ہاتھ گود میں رکھا، دوسرا میز پر پڑے ایک پرانے فریم کی طرف تھا، جیسے تصویر کو چھو لینے سے کوئی یاد واپس آ جائے۔ تب دروازہ ہلکی آہستگی سے کھلا۔
زمرت ہاتھ میں چائے کا کپ تھامے اندر آئی. اس کا ہلکا نیلا دوپٹہ کندھے پر ڈھلکا ہوا تھا اور چہرے پر وہی مانوس سی نرمی. کچھ لمحے وہ دروازے میں رک کر اسے تکتا رہا، پھر دھیرے قدموں سے چلتے ہوئے پاس آ کر بولی، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ آج آفس بھی نہیں گئے؟ حنان نے ذرا سا رخ بدلا جیسے نیند سے جاگا ہو. ایک چھوٹی سی مسکراہٹ لبوں تک آئی مگر مکمل نہ ہو سکی. ٹھیک ہوں اب، بس ذرا سی یوں ہی تھکا ہوا سا. زمرت نے چپ چاپ چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا اور اس کے ساتھ بیٹھ کے کنارے بیٹھ گئی. کمرے میں کچھ لمحے کے لیے صرف چائے کی خوشبو، ہوا کی سرسراہٹ اور خاموش دھڑکنوں کی چاپ باقی رہی. زمرت نے اپنی انگلیاں آپس میں پھنسا رکھی تھی جیسے کسی جواب کا انتظار ہو یا شاید صرف ساتھ کا. چل ہم بعد. حنان نے اچانک نظریں اس کی طرف کی اور نرم لہجے میں بولا، زمرت چونک کر متوجہ ہوئی. جی. حنان نے نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی. دھیرے سے کہا، شام کو تیار رہنا، کارا بھی مینشن چلیں گے. زمرت کی پل کی ہلکی سی لرزی. وہ تھوڑا پیچھے ہو کر بولی، لیکن ابھی پرسوں ہی تو گئے تھے ہم. حنان کی نظریں اب کھڑکی سے باہر کہیں اور جا چکی تھی، جیسے کسی چہرے کی یاد میں کھو گئی ہوں. ہاں مگر آج کچھ زیادہ یاد آ رہی ہے ماہین کی. اس کی آواز میں وہی دھیمی اداسی تھی جو زمرت کے دل کو چھو گئی. زمرت نے کچھ لمحوں کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر آہستگی سے مسکرائی. ٹھیک ہے چلیں گے. اس نے اپنا کپ میز پر رکھا اور پھر آہستہ سے آگے ہوئی. دونوں ہاتھوں سے حنان کے بازو کو نرمی سے تھاما اور اپنے سر کو اس کے کندھے سے ٹکا دیا. حنان کا دل جیسے لمحہ بھر کو ٹھہر گیا. اس نے زمرت کے سر کے پاس نظریں جھکائی، اس کی سانسوں کی گرمی اپنے گال پر محسوس کی اور لبوں پر وہ خاموش مسکراہٹ آئی جو صرف کسی خاص کی موجودگی سے جنم لیتی ہے. زمرت نے سر اٹھایا، نظر ملا کر دھیرے سے پوچھا، مجھے کبھی ایسا لگا کہ آپ کے دل میں صرف ماہین رہ گئی ہے، وہاں میرے لیے کچھ بھی نہیں؟ حنان نے فوراً اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، سنجیدگی سے بولا، ماہین کی یاد ایک ادھورا باب ہے اور تم آج میرا مکمل، میرے ہر دن کی دعا ہو زمرت. زمرت کے ہونٹوں پر نمی سی آ گئی. وہ کچھ کہہ بغیر مسکرائی. وہ خود کو اس کے سینے سے لگا لیا. کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی، مگر اس بار یہ خاموشی ادھوری نہ تھی، یہ مکمل تھی، جیسے دو روحیں ایک دوسرے کی موجودگی میں سانس لینے لگی ہوں. حنان نے آہستگی سے زمرت کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور پھر جھک کر اس کے ماتھے پر ایک نرم بوسہ دیا. پھر شام کو تمہارا پسندیدہ دوپٹہ پہننا، وہ جس پر نیلے پھول کڑے ہیں. وہ مسکرایا. زمرت نے شرم سے آنکھیں بند کر لی اور ہولے سے کہا، تو آپ نوٹس کرتے ہیں؟ حنان نے ہنس کر جواب دیا، تمہیں نہ دیکھوں تو اور کیا دیکھوں. پھر وہ ایک دوسرے کے قریب، ایک دوسرے میں مکمل ہو کر بیٹھے رہے، جیسے باہر کی ہوا اور دھوپ اور وقت سب ایک لمحے کے لیے صرف ان کا بن گیا. رات صنعتی علاقے کے سنسان رستوں پر جھلک رہی تھی، گرد آلود سڑکوں پر ویرانی ناچ رہی تھی اور ایک پرانی زنگ آلود سی فیکٹری کی دیواروں پر سورج کی روشنی ایسی لگ رہی تھی جیسے سچ سامنے آنے کو ہو. فیکٹری کے گیٹ کے سامنے سیاہ وردیوں میں ملبوس اسپیشل فورس کی گاڑیاں دھول اڑاتی رکی. لائٹس بند تھی لیکن ہر اہلکار پوری طرح مسلح، مکمل الرٹ. مراد گاڑی سے اترا، چہرے پر وہی چٹانی سنجیدگی. اس کے ساتھ دلاور خان بھی موجود تھا، وردی میں، آنکھوں میں تیاری کی جھلک. مراد نے ایک سرسری نظر گیٹ پر دوڑائی، پھر دلاور سے پوچھا، اندر والی خبر پکی ہے؟ دلاور نے ہلکے سے گردن ہلائی. جی سر، کچی شراب بھٹی سب کچھ ایک ہی جگہ پر. مراد نے ایک چھوٹا سا اشارہ کیا اور دو اہلکار آگے بڑھے. دھماکے سے گیٹ توڑا گیا، اندر ایک دم شور مچ گیا. کچھ لوگ بھاگے، کچھ مشینوں کے پیچھے چھپے. مراد اندر داخل ہوا. ہر طرف تیز بو، فرش پر بہی ہوئی شراب اور بڑے بڑے پلاسٹک کے ڈرم جن میں بھاپ اٹھ رہی تھی. کچھ جگہوں پر لکڑی کی بھٹیاں جل رہی تھی اور ہاتھ سے بنائی گئی بوتلیں شیلف پر قطار سے رکھی تھی. کسی کو باہر مت جانے دینا، دلاور نے چلا کر کہا. ایک اہلکار مراد کے قریب آیا. سر، یہ مکمل کچی شراب کی فیکٹری ہے، بوتلوں پر کوئی لیبل نہیں. مراد نے آہستہ سے گردن ہلائی، آنکھوں میں وہی گہری غمگینتا. اچانک ایک شخص لپک کر آگے آیا، درمیانی عمر، مہنگا لباس، غصے سے لال چہرہ. کیا سمجھ رکھا ہے تم لوگوں نے؟ تمہیں خبر بھی ہے تم نے کس کی پراپرٹی پر چھاپا مارا ہے؟ مراد نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا جیسے کسی بچے کو سمجھا رہا ہو. کس کی ہے؟ ولید رندھاوا کی. مراد ماتھا پکڑتے ڈرامائی انداز میں کہا. یہ بھی؟ اور پھر فوراً کہا، فون کرو، بات کرواؤ. آدمی نے جلدی سے فون نکالا، نمبر ملایا، پھر ڈرتے ڈرتے کہا، سر پولیس سے اندر گھس آئی ہے، سب کچھ توڑ پھوڑ رہے ہیں. فون کی دوسری طرف سے تیز چپتی ہوئی آواز آئی، کون ہے وہ حرام خور؟ بار بار میری ہی پراپرٹی ملتی ہے، بات دو میری. مراد نے فون کیا اور ایک لمحے کے لیے اپنی آواز میں معصومیت بھر کر بولا، السلام علیکم سر، دلاور بول رہا ہوں. یہ ریٹ تو ہمیں جو لسٹ دی گئی تھی اس کے مطابق مار رہے ہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ جگہ آپ کی ہے. دوسری طرف کچھ لمحے کی خاموشی، پھر ولید کی کڑکدار آواز، تو میں کیا کروں؟ اگر تمہیں لسٹ ملی ہے تو ہر بار میرے ہی کاروبار پر کیوں آ جاتے ہو؟
مراد کے لبوں پر ہلکی سی چالاک مسکراہٹ ابھری مگر لہجہ پھر بھی نرمی سے بھرپور تھا۔ سر ایک مشورہ، کیوں نہ آپ اپنی تمام پراپرٹیز کی ایک فہرست بنا کر ہمیں فراہم کر دیں؟ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان جگہوں پر قدم بھی نہ رکھیں۔ ولید کچھ لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر ہنکارا مار کر بولا، ٹھیک ہے میں لسٹ بنوا دوں گا، لیکن یہ آخری بار ہو، سمجھا تم نے؟ مراد نے فوراً کہا، جی سر، بالکل، شکریہ سر۔ فون بند کرتے وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر مسکراہٹ لبوں پر پھیل گئی، ایسی مسکراہٹ جو شکاری چھوڑنے سے پہلے دکھاتا ہے۔ اس نے فون دلاور کو واپس دیا، پھر قدرے بند آواز میں کہا، چلو سب نکلو یہاں سے۔ دلاور حیران سا تھا، سر سیل نہیں کریں گے؟ مراد نے چشمہ اتارتے ہوئے کہا، ہماری ڈیوٹی یہی تھی کہ خبر کی تصدیق کرے، اب خبر مل گئی، باقی ذمہ داری اوپر والوں کی۔ مراد تیز قدموں سے فیکٹری سے باہر نکلا، اس کے پیچھے دلاور خان بھی خاموشی سے چل دیا۔ فضا میں شراب کی بو کی جگہ کچھ اور مہکنے لگا تھا، وہ مہک جو صرف نرمی سے کی گئی سیاسی جیت کی ہوتی ہے۔ مراد گاڑی کی طرف جاتے ہوئے مسکرائے، ہلکی سی مسٹریائی مسکراہٹ، اور اپنی جیب سے موبائل نکال کر کوئی نیا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ رات کے 10:30 بج چکے تھے، پورے گھر میں گہری خاموشی پھیلی تھی، بس کچن سے ہلکی ہلکی برتنوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ برہان سفید ہاف بازو شرٹ پہنے کچن میں کھڑا تھا، اس کے بال ہلکے بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں کے نیچے ہلکی سی تھکن کی جھلک، مگر ہاتھ مصروف تھے۔ چولہے پر دال کا ہنڈا دم پر رکھا تھا، سائڈ پر چاول ابال چکے تھے اور چھوٹے سے پتیلے میں سبزی کی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ برہان کا یہ معمول تھا، وہ روز رات کو خود کے لیے کھانا بناتا، تھوڑا سا کھاتا اور باقی خوبصورتی سے ایک ڈبے میں پیک کر کے فریج میں رکھ دیتا۔ صبح آفس جاتے وقت راستے میں وہی ڈبہ کسی نہ کسی کو مستحق کو دے دیتا، یہ اس کا روز کا معمول بن چکا تھا، ایک خاموش سا صدقہ، شاید اپنی ہی روح کو تھپکنے کے لیے۔ آج بھی اس نے تھوڑی سی دال نکالی، چاول کے ساتھ چپ چاپ کھائے، پانی پیا اور بچا ہوا کھانا صاف ستھرے ڈبے میں رکھ کر فریج میں سلیقے سے رکھ دیا۔ پھر وہ کچن کی لائٹ بند کر کے خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرہ اندھیرا تھا، بس بیڈ سائڈ لیمپ کی مدھم سی روشنی چل رہی تھی۔ وہ الماری کے پاس رکا، تولیہ نکالا اور واش بیسن میں جا کر وضو کیا۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھوتے ہوئے اس کی آنکھیں بند ہو گئی، شاید کوئی پرانی یاد چھو گئی تھی۔ پھر آہستہ سے آ کر جائے نماز بچھائی اور اللہ اکبر کہہ کر فرض عشاء کی نماز میں مشغول ہو گیا۔ اس کی نماز مختصر تھی، نہ کوئی نوافل نہ لمبی دعائیں، بس فرض، بالکل زندگی کی طرح، جیسے صرف زندہ رہنے کا فرض نبھا رہا۔ نماز مکمل کرتے اس نے جائے نماز سمیٹی اور سیدھے بیڈ کی طرف آیا۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر ایک فریم رکھا تھا، مریم کی تصویر۔ اس نے آہستہ سے تصویر اٹھائی، اس کی نظروں میں ایک نرم سی نرمی ابھری، پھر دھیرے سے تصویر کو اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی پسندیدہ چیز کو سینے سے لگاتا ہے، ضد کیے بغیر، سوال کیے بغیر، بس محسوس کرتے ہوئے لمحہ لمحہ رک گیا۔ کمرے میں صرف اس کی دھیمی سانسیں تھیں، ایک مدھم روشنی اور دل کے کسی کونے میں دبی ہوئی مریم۔ پھر وہ تصویر کو سینے سے لگائے آنکھیں بند کرتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گیا۔ کوئی دعا نہ مانگی، کوئی خواب نہ سوچا، بس آنکھیں بند کر لی، جیسے خود کو چند لمحوں کے لیے بھول جانا چاہتا ہو۔ برہان نے بستر پر لیٹے لیٹے کروٹ بدلی، اس کا بازو اب بھی مریم کی تصویر کو تھامے ہوئے تھا۔ کمرے میں مدھم پیلی روشنی جل رہی تھی، باہر کہیں دور کتوں کے بھونکنے کی آواز گونجی، مگر برہان کی سماعت اب کسی اور دنیا کی دہلیز پر کھڑی تھی، ماضی کی ایک جھلک جو دھیرے دھیرے ذہن کے پردے پر ابھرنے لگی تھی۔ یہ وہ دن تھا جب برہان نے پہلی بار مریم کو دیکھا تھا، ایک جدید بلند و بالا عمارت کی 22ویں منزل پر بنے کانفرنس روم میں ایک بڑی بزنس میٹنگ جاری تھی۔ برہان ہال کے کونے میں بیٹھا خاموشی سے سلائیڈز پر نظریں دوڑا رہا تھا۔ سامنے کھڑی اس کم عمر لڑکی پر نظر پڑی تو ایسے لگا جیسے وہ کسی بزنس اسکول سے نہیں، سیدھی میدان جنگ سے آئی ہو۔ برہان نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا، اس لڑکی کے حرکات میں ایک بے باکی، ایک عجیب سا اعتماد تھا۔ برہان کی آنکھوں میں خفیف سا حیرانی کا رنگ ابھرا، اتنے بڑے لوگوں کے درمیان یہ کم عمر لڑکی کس بے فکری سے بول رہی تھی؟ اس کے برابر میں بیٹھے احمد نے ذرا جھک کر کہا، یہ حاتم سلطان کی بہن ہے، مریم سلطان، 3 ہفتے پہلے آئی ہے لندن سے، اور دیکھ کیسے بزنس میں ان ہو گئی ہے، کافی تیز لگتی ہے دشمنوں کی لڑکی۔ برہان نے ہنکارا بھرا۔ اس کی نظریں ایک پل کو اور گہری ہو گئی۔ میٹنگ ختم ہوئی، سب لوگ اپنے اپنے موبائل چیک کرتے باہر نکلنے لگے۔ برہان نے سست قدموں سے کوریڈور میں قدم رکھا، مگر اگلے لمحے ایک تیز ٹکراؤ ہوا۔ اوئے، دیکھ کے نہیں چل سکتے؟ ایک چپتی ہوئی آواز آئی۔ برہان نے چونک کر دیکھا، وہی چھوٹے قد والی لڑکی مریم۔ پہلے تمہارے جیسے کن ذہن لوگ نظر آ جائیں تو شاید ہم دیکھ کے چلیں، مریم نے طنز کیا۔ برہان نے بہویں اٹھائی۔ اوہ،
ابھی تم نے پریزنٹیشن دی تھی، زبردست تھی، لیکن زبان میں تربیت کی کمی ہے شاید۔ مریم نے ایک طنزیہ کہکا مارا۔ تربیت؟ آپ جیسے مردوں کی تربیت سے تو بہتر ہے بے تربیتی۔ برہان کا ماتھا ٹھنکا۔ اپنا لہجہ ٹھیک کرو، چھوٹے قد سے تمہاری آواز بڑی تیز لگتی ہے۔ مریم نے آگے بڑھ کر انگلی اٹھائی۔ میں چھوٹی ہوں تو تم بڑے ہو کر کیا تیر مار لیے؟ اپنے الفاظ کو قابو میں رکھو۔ برہان ہنسا۔ قابو؟ تمہیں قابو میں کرنا چاہیے۔ سنبھالو حاتم سلطان، اپنی بہن کو واپس لندن بھیجو اس کو، اور آئندہ تمیز سے بات کرے، ورنہ کیا؟ مریم آگے بڑھی۔ چھوٹی سی مکھی کی طرح مسل دوں گا تمہیں، برہان نے کہا۔ آواز میں تحقیر چھپی ہوئی تھی۔ مریم کی آنکھوں میں آگ دہک اٹھی۔ اس نے ایک مکہ سیدھا برہان کے منہ پر رسید کیا۔ مکھی کس کو بولا؟ برہان کا توازن بگڑا، مگر وہ سنبھل گیا۔ اب اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ تمہیں، بلکہ مکھی نہیں، مدھو مکھی ہو تم، زہریلی۔ مریم نے گردن تان کر کہا۔ تو آئندہ منہ مت لگنا میرے، ورنہ منہ سجا دوں گی۔ اس لمحے حاتم سلطان بھاگتا ہوا آیا۔ مریم بس کرو، چلو میرے ساتھ۔ برہان نے ایک آخری طنزیہ نگاہ ڈالی۔ سنبھالو اپنی شہزادی کو، اگلی بار بچانا مشکل ہوگا۔ برہان کی آنکھ کھلی۔ وہ اب بھی تصویر کو سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ ہونٹوں پر ایک نرم ادھوری سی مسکراہٹ تھی۔ شاید وہ لمحہ تلخ تھا، مگر یاد کی شکل میں وہ چبھن بھی اب ریشم جیسی نرم ہو گئی تھی۔ مریم کی وہ آنکھوں میں آگ، وہ چمک، وہ بے باکی سب یاد تھا۔ مدھو مکھی، اس نے زیر لب کہا اور تصویر پر ہلکی سی انگلی پھیری۔ کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی کے پردے میں ماضی کی وہ گونج اب بھی باقی تھی۔ برہان کی پلکیں ہولے سے لرزی، وہ اب کروٹ بدلے لیٹا تھا۔ تصویر اس کی چھاتی پر رکھی ہوئی تھی، آنکھیں بند تھی، مگر ذہن کی اسکرین پر ایک اور یاد ابھرنے لگی۔ ایک اور رات، ایک اور ملاقات۔ وہ ایک شاندار بزنس پارٹی تھی، بڑے بڑے صنعت کار، بیوروکریٹس اور مشہور چہرے ہال میں موجود تھے۔ سجی سجائی میزیں، روشنیوں کی جھلک، اور ہال میں چلتی ہلکی موسیقی۔ برہان سیاہ سوٹ میں ملبوس تھا، ہاتھ میں گلاس تھامے، احمد کے ساتھ باتوں میں مصروف۔ پروجیکٹ سائن ہو چکا ہے، بس اب اگلا مرحلہ۔ احمد بول رہا تھا کہ اچانک برہان کی نظریں دروازے کی طرف ٹھہر گئی۔ وہ آئی تھی مریم سلطان، ہلکے گلابی رنگ کی لمبی ڈریس میں، بال سلیقے سے کھلے، چہرے پر وہی بااعتماد تاثرات۔ وہ سیدھی آگے بڑھی اور ایک بزرگ شخص احسان صاحب سے ہاتھ ملایا۔ مریم بیٹا، حاتم نہیں آیا؟ احسان صاحب نے محبت سے پوچھا۔ نہیں انکل، وہ شہر سے باہر گئے، ایک کانفرنس میں۔ چلو تم ہو کافی ہے۔ برہان نے نظریں اس پر جمی تھی، جیسے پلک جھپکنا بھول گیا۔ احمد نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے بولا، دیکھی کتنی اکڑی اکڑی چلتی ہے۔ برہان کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ قسم ہے اس کی، اکڑنا توڑی تو میرا نام برہان نہیں، فسادن۔ احمد نے کہکا لگایا۔ برہان نظریں ہٹانے ہی والا تھا کہ اس کی نظر ایک شخص پر جا ٹھہری۔ وہ شخص مریم کو نہایت غور سے غیر مناسب انداز میں گھور رہا تھا۔ برہان کے اندر جیسے لاوا پھٹ پڑا۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا مریم کی سمت پڑا، جو کسی لڑکی سے باتوں میں مصروف تھی۔ ایکسکیوز می۔ مریم کے ساتھ ہی لڑکی نے چونک کر برہان کو دیکھا، پھر مریم سے خداحافظ کہا اور سائڈ پر ہو گئی۔ مریم نے برہان کو مسکرا کر دیکھا، جیسے اچانک اس کی موجودگی سے حیرت ہوئی ہو۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ مریم نے تیور چڑھائے۔ برہان نے اس کی کلائی پکڑی۔ ادھر آؤ، بات کرنی ہے۔ برہان چھوڑو، تمہارے دماغ خراب ہو گئے ہیں۔ مریم نے جھٹکا دیا، مگر برہان اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے سائڈ کوریڈور میں لے گیا۔ وہاں پہنچتے مریم نے زوردار طریقے سے اپنی کلائی چھڑائی اور ایک تھپڑ جڑ دیا۔ خبردار، تم نے آئندہ ہاتھ لگا تو ہاتھ توڑ دوں گی۔ برہان کی آنکھوں میں سلگتا غصہ ابھرا۔ اس نے مریم کو بازو سے تھام کر کہا، ٹڈی لڑکی، تمہیں کیا ضرورت ہے تنہائی آنے کی، بھائی کے بغیر اکیلی ایسے ہجوم میں؟ میں تمہیں جواب دینے کی پابند نہیں، اور آئندہ مجھے ہاتھ لگا تو تمہاری ناسیں کھول کر رکھ دوں گی۔ مریم نے غصے سے دھکا دیا اور واپس ہال کی طرف بڑھ گئی۔ برہان وہیں کھڑا رہ گیا، مٹھی بھینچے۔ پھر کچھ لمحے بعد شور میں کمی آئی تو اچانک اس کی نظر دوڑتی ڈھونڈتی رک گئی۔ مریم نظر نہیں آ رہی تھی، اور وہ شخص بھی نہیں جو اسے گھور رہا تھا۔ برہان کے قدم تیز ہو گیا۔ وہ ایک ویٹر کے پاس گیا۔ وہ لڑکی اندر گئی ہے؟ وہ جو گلابی کپڑوں میں تھی؟ جی سر، شاید کپڑے خراب ہو گئے تھے۔ برہان بجلی کی تیزی سے اندرونی راہداری کی طرف لپکا۔ کوریڈور اور عبور کرتے ہوئے وہ دروازے کے پار پہنچا تو منظر اس کے تصور سے بدتر تھا۔ مریم کسی اسٹور روم میں گھری کھڑی تھی، اور وہی شخص اس کی طرف جھکا ہوا تھا، ہاتھ اس کے قریب۔ ہٹ جاؤ، مریم کی چیخ ابھری، مگر آواز دب سی گئی۔ اف تم! وہ شخص بڑبڑایا تھا کہ اچانک برہان کمرے میں داخل ہوا اور اسے پیچھے سے دبوچ کر دیوار پر دے مارا۔ مکے گھوسے لاتے برہان اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ شخص بے حال ہو گیا۔ برہان، احمد بھاگتا ہوا ہے، رہنے تو میں سنبھالتا ہوں۔ وہ شخص کو گھسیٹتے ہوئے لے گیا۔ برہان نے پلٹ کر دیکھا، مریم کا سانس پھولا ہوا تھا، وہ دیوار سے لگی لرز رہی تھی۔ اس نے اپنے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ میرا انہیلر۔ برہان نے بیگ فوراً کھولا، پمپ نکالا اور مریم کے منہ تک لے گیا۔ وہ جھٹ سے سانس کے ساتھ انہیلر لیتی گئی۔ دھیرے دھیرے اس کی سانس بحال ہوئی۔ تمہیں استھما ہے؟
برہان نے نرمی سے پوچھا۔ مریم نے سر اسپات میں ہلایا۔ برہان نے آہستگی سے اسے تھام کر سہارا دیا۔ چلو تمہیں بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، خود چلی جاؤں گی، مریم نے ضد کی مگر پھر کمزوری سے جھک گئی۔ ٹھیک ہے، اس نے آہستگی سے سر ہلایا۔ راستے میں گاڑی خاموشی سے چلتی رہی۔ سلطان حویلی کے سامنے گاڑی رکی۔ مریم دروازہ کھولتے ہوئے بولی، آج تم نے میری مدد کی ہے برہان، مگر یہ مت سمجھنا کہ میں جھک گئی ہوں تمہارے سامنے۔ برہان نے انکارا بھرا، جانتا ہوں، جاؤ اب۔ مریم ایک لمحہ کو رکی، پھر تیز قدموں سے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ماضی کا پردہ جھٹ گیا۔ برہان نے آنکھیں کھولی، اس کا دل دھیرے دھیرے دھڑک رہا تھا۔ وہ لمحہ، وہ رات، سب کچھ آج بھی اس کی آنکھوں میں نقش تھا۔ وہ تصویر کو سینے سے اور قریب کر کے مسکرایا۔ میری مدھو مکھی، زیر لب کہہ کر وہ آنکھیں موند گیا۔ ماضی کی گونج پھر ایک بار خاموشی میں ڈھل گئی، مگر دل کے اندر وہ چیخے، وہ لمس، وہ نظر کا تعلق سب زندہ تھے۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا اور ہاتھوں میں چہرہ چھپائے زاروں قطار رونے لگا۔ تمہاری محبت مرض بن گئی ہے میرے لیے، مجھے مرض میں مبتلا کر کے کیسے چلی گئی تم؟ نہیں رہ پا رہا میں تمہارے بغیر، دل بغاوت کر رہا ہے۔ میں آج تک کبھی بے بس نہیں ہوا، مگر آج تمہاری محبت نے مجھے بے بسی کی انتہا پر پہنچا دیا۔ کیوں نہیں آ جاتی تم؟ تمہیں پانے سے پہلے کھو دیا میں نے۔ ابھی تو محبت نے دستک دی تھی اور فوراً ہی میرے لیے روگ بنا دی گئی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، تم روح کی حیثیت رکھتی ہو میرے جسم میں، میری روح قبض کر لی ہے محبت نے، مدھو مکھی۔ مگر دیکھو مجھے موت نہیں آئی، کیوں نہیں آئی، کیوں نہیں آئی مجھے موت؟ برہان کیسے جی گیا اپنی مدھو مکھی کے بغیر؟ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، اور جیسے کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ مریم کا وہ زینب کا کیا، زینب کدھر ہے؟ اور اس کے علاوہ وہ جو تیسری دفعہ رپیٹ ہوا تھا نا، مجھے اتنا غصہ آیا اس بات پر کہ یار تیسری بار ایک ہی سچویشن، ایک ہی طرح کی چیزیں، وہی فون کال، تو وہ تھوڑا سا بہت ہی نا ان ریئلسٹک بولتے ہیں نا، مطلب جو بھی بولتے ہیں وہ ریئلسٹک نہیں لگ رہا تھا، ایسے بول دیتے ہیں ہم لوگ۔ اور اس کے علاوہ مطلب لیکن جب اس نے وہ بولا تو وہ تھوڑا سا پوائنٹ سمجھ آیا کہ وہ اسی لیے بار بار جا رہا تھا اور سب فیکٹریز میں جا رہا تھا تاکہ وہ ایک دفعہ ہی اس کو پتہ چل جائے کہ کون سی اسی کی فیکٹریز ہیں، تاکہ اس کو کھپنا نہ پڑے اتنا۔ تو وہ ایک سمارٹ موو تھا۔ اور اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں مدھو مکھی، اور میں تو ایک پل میں سمجھی، میں نے کہا مدھو مکھی دوبارہ آ گئی ہے کیا؟ تو وہ پھر وہ سوچ رہا تھا اس کو بعد میں ماضی کا، یار ابھی بہت بورنگ ہو گیا، میں فیڈ اپ ہو گئی ہوں یار، مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور ایویں ایگزیجریشن نہیں کہتے، ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا جا رہا ہے، بٹ مجھے نہیں مزہ آ رہا، ختم کرو یار اس کو۔ تو ملتے ہیں پھر اس کی اگلی ایپیسوڈ میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔